بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام الدين يسر. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء سلاح المؤمن. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے. کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے. کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے. قرآن پڑھو تو دل بدل جائے. نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے. کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں. کتنی دلکش ہے کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں. گر عمل کرو تو زندگی سنور جائے. گر عمل کرو تو زندگی سنور جائے. مکاتب کا جو یہ نظام ہے مکاتب کا جو یہ نظام ہے اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے. اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے.
محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ درود پاک کا عجیب فیض ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر، ہم پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر، اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ آج جس کو بھی دیکھو پریشان، بے چین، حالات میں، تکلیف میں، ایسا کوئی وظیفہ ہے جس سے حالات دور ہو جائیں، تکلیف ختم ہو جائیں، زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے، اللہ ہم سے پیار کرنے لگے؟ تو عجیب بات ارشاد فرمائی کہ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، درود شریف کے پڑھنے میں بڑھوتری کر دی جائے۔ یوں فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پا جائے گی۔ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی، تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا پڑھنا ہے۔ اور درود شریف جو ہے یہ تمام اللہ والوں کا متفقہ وظیفہ ہے، چاہے صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء عظام ہو، محدثین ہو، مشائخین ہو، فقہا ہو، مقررین ہو، مصنفین ہو، واعظین ہو، جتنے اللہ والے دنیا سے چلے گئے سب درود شریف پڑھنے والے، جتنے اللہ والے موجود ہیں سب درود شریف کا اہتمام کرنے والے۔ اور یوں فرمایا کہ قیامت تک جتنے اللہ والے آئیں گے یہ سب درود پاک کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کے پاس درود شریف پڑھنے کے لیے وقت ہے، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ حضرات جن کے پاس درود شریف پڑھنے کے لیے اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم میں کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ یہ میری بھی چاہت ہے، آپ کی بھی چاہت ہے، ہر مومن کی چاہت ہے، ہر کافر کی چاہت یہ ہے کہ میری دنیا سنور جائے۔ یہودی چاہتے ہیں دنیا سنور جائے، نصرانی چاہتے ہیں دنیا سنور جائے، مشرک چاہتے ہیں دنیا سنور جائے، مجوسی چاہتے ہیں کہ دنیا سنور جائے۔ ایک ایمان والے ہی تو ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا بھی سنوارے اور اللہ ہماری آخرت بھی سنوارے۔ کیسے سنورے گی دنیا اور آخرت؟ فرمایا دو جہاں کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ میرے ایک دوست کچھ وقت پہلے جوانی میں انتقال ہو گیا، اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے، 30-31 سال کی عمر میں۔ نوجوانوں کا ایک بڑا مجمع یوں سوچتا ہے کہ ہم توبہ تو کریں گے لیکن بڑھاپے میں تھوڑی سی دنیا سنور جائے گی، پھر تھوڑی سی دنیا ویل سیٹ ہو جائے گی، پھر ہمیں توبہ تو کرنی ہے، اسلامی لباس میں آنا ہی آنا ہے، اللہ کو راضی کر کے ہی دنیا سے جانا ہے، مگر بعد میں یہ بات کرتے کرتے
यूं फरमाया कि कब्रस्तान ऐसे नौजवानों से भरे पड़े हैं जो यूं कहते थे कि बाद में तौबा करेंगे, बाद आई नहीं, और जवानी में मौत ने उन्हें आ पकड़ा और अपने अल्लाह को प्यारे हो गए। ये बाद करना ये शैतान का धोखा है। हमें तो आगे के एक सेकंड का पता नहीं है, एक सांस का पता नहीं है। हम तमाम को डेट ऑफ बर्थ तो मालूम है, क्या डेट का वक्त मालूम है? दुनिया में आने में तो तरतीब है कि परदादा, फिर दादा, फिर अब्बा, फिर उनके बच्चे। क्या दुनिया से जाने में तरतीब है? फरमाया दुनिया से जाने में तरतीब कोई नहीं। आने में तरतीब है, जाने में तरतीब कोई नहीं। मेरे अजीजों, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। जब दुनिया में आए थे किसने पहला गुस्ल दिया था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे कौन आखिरी गुस्ल देगा नहीं पता। जब दुनिया में आए थे तो किसने कपड़ा खरीद कर पहनाया था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे तो कौन कफन का कपड़ा पहनाएगा नहीं पता। इतना मालूम है कि कफन में जेब नहीं होगा और कब्र में अलमारी नहीं होगी। अनकरीब मेरे और आपके मरण दाखले बन जाएंगे। हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। हम न हमारी दुकान होगी, न हमारा मकान होगा, न हमारा बिजनेस होगा, न हमारे पैसे होंगे। तो मौलाना साहब ज़मीन पे हमारे नाम है, वो तो आपके वारिसों पर चढ़ने वाले हैं। हम तो जो है चौकीदार हैं, मालदार नहीं, सिर्फ निगरानी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को संभाल रहे हैं। अनकरीब ये प्रॉपर्टी हमारे बच्चों के नाम होने वाली है। मेरे अजीजों, मुगल के बादशाह दुनिया से खाली हाथ गए, मैं और आप भी खाली हाथ जाएंगे। मेरे और आपके परदादा दुनिया से खाली हाथ गए, मैं और आप खाली हाथ जाएंगे। इसीलिए वो बुजुर्ग कब्रिस्तान में तड़प रहे थे और यूं कहते थे कि यहाँ सब झूठे सोए हुए हैं। किसी ने कहा हजरत ऐसा तो न कहो, अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े मालदार हैं, ताजिर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, उलमा हैं, अल्लाह वाले हैं, आप ऐसा न कहो कि झूठे सोए हुए हैं। हजरत ने अजीब बात इरशाद फरमाई कि मैंने कई लोगों को अपने इन कानों से ये कहते हुए जवानी में सुना था। ये कहते थे मेरा घर है, मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, मेरा मकान है, मेरी जायदाद है। कहाँ है इनका घर, कहाँ है इनका मकान, कहाँ है इनका बंगला, कहाँ है इनकी जायदाद? इनके पास तो कुछ नहीं है, इनके नाम तो कुछ नहीं है, इनके तो मरण दाखले बन चुके हैं। मेरे अजीजों, ये दिन मैं भी देखूंगा और आप भी देखेंगे। इसीलिए कहा कि ये दुनिया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ये तो मतलब की है दुनिया सारी, मतलब के है सब संसारी। यहाँ तो सब मतलब ही है। अरे मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। हमने देखा कि दुनिया में ही लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, मरने के बाद हमें कौन याद करेगा? इसलिए फरमाया अक्लमंद कौन? तो कहा जो अपनी दुनिया से अपनी आखिरत बना ले। अपने पास जो पैसे हैं उसी से उसका कुछ हिस्सा अल्लाह के नाम पर दे दे और अपनी आखिरत की तैयारी कर ले। वरना याद रखना, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या हम में से किसी को याद है कि अपने परदादा के लिए 10 रुपये इसाले सवाब किया हो? मुझे तो याद नहीं है। आप में से किसी को याद है कि याद आ गई परदादा की? मेरे परदादा की बरकत से दादा आए, उनकी बरकत से अब्बा आए, उनकी बरकत से मैं दुनिया में आया। चलो आज परदादा के लिए 10 रुपये। और अगर कोई कहे कि आपके परदादा के लिए 1000 रुपये की रसीद बना दो, तो शायद उसकी दोबारा हमसे मुलाकात ना हो कि जनाब परदादा का नाम मालूम नहीं है और तू परदादा की रसीद बनाने के लिए आया। तो क्या ख्याल है, हम अपने परदादा को भूल गए, क्या हमारे बच्चों के बच्चे हमें याद रखेंगे? हमारे लिए इसाले सवाब करेंगे? 1000 रुपये हमारे लिए देंगे? ना 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 ना, बाद में कोई नहीं देता। अभी हमारे नवसारी में एक शख्स का इंतकाल हुआ 1 हफ्ते पहले। अल्लाह अकबर कबीरा। उनकी एक छोटी सी सोना चांदी की दुकान थी। उन्होंने हिम्मत की, गरीबों की मदद की, यतीमों की और बेवाओं की खिदमत गुजारी की। उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। सफ़ीर तो सफ़ीर, नवसारी के बीमार हजरात, परेशान हजरात, अरे सखावत का दरवाज़ा यूँ खोला। उनको पता था
اللہ کے نام پر دینے سے کوئی ختم نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو سلامت پورا والو یاد رکھنا، آپ سے کوئی پیسہ مانگنے نہیں آیا ہوں، کوئی چندے کے سلسلے میں نہیں آیا ہوں، میں آپ کو ایک جگانے کے لیے آیا ہوں، خود بھی جاگنے کے لیے آیا ہوں کہ موت برحق ہے، موت اٹل حقیقت ہے اور مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہاں سے مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، میرے بیوی بچوں کو بھی جانا ہے، آپ کے بیوی بچوں کو بھی جانا ہے۔ 200 سال پہلے والا سرابت پورا میں کوئی نہیں، 300 سال پہلے والا سورت میں کوئی نہیں، 400 سال پہلے والا نوساری میں کوئی نہیں، 500 سال پہلے والا گجرات میں کوئی نہیں۔ دنیا کے اے مسافر، یہاں میں بھی مسافر ہوں، یہاں آپ بھی مسافر ہے۔ صحابہ مسافر تھے، آئے 1350 سال ہوئے، چلے گئے 1350 سال سے صحابہ قبروں میں۔ ارے ہم نے 30 40 50 سال کو ہم اہم سمجھتے ہیں، قبر کا زمانہ بڑا لمبا ہے۔ قبر میں پتہ نہیں کتنے لوگ کئی سالوں سے سوئے ہوئے ہیں۔ جب میں پرانے قبرستانوں میں جاتا ہوں اور وہاں کی تختی پر نظر ثانی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی 600 سال سے، کوئی 650 سال سے، کوئی 700 سال سے، اور جو بھی گیا ہے وہ لوٹ کے آیا نہیں ہے۔ میرے عزیزو جانے کا راستہ کھلا ہوا ہے، یہ ون وے ہے، آنے کا راستہ کوئی نہیں، اور یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، میرا بھی آپ کا بھی۔ ریزلٹ کے وقت افسوس کرنے سے کام نہیں چلتا۔ خوش نصیب ہے وہ جو امتحان سے پہلے محنت کرے، امتحان کا پرچہ صحیح لکھے اور اپنے اللہ کو اور اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو اور اپنے پالنہار کو راضی کر کے زندگی گزارے۔ میرے عزیزو پھر کیا تھا، اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، انہوں نے کروڑ روپے کے قریب کی ایک شاندار نوساری میں مسجد بنائی۔ ہو دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسجد آباد ہو گئی، اور ان کی چھوٹی سی دکان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا شو روم عطا کر دیا، اور جیسے دانے چنے کی دکان پر لائن ہوتی ہے، ایسے سونے چاندی کی دکان پر ان کے یہاں لائن تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 آدمی کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا۔ یہ کون ہے شیخ سعدی جو جہاں دیدہ ہے دنیا دیکھے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 2 آدمی کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا، اور دوسرا وہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے ایسا بھی کوئی نہیں ملا۔ میرے عزیزو کچھ دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا، بڑا مجمع ان کے جنازے میں، رونے والے بہت زیادہ، غریبوں کی لائن، یتیم بیوہ لوگ تڑپنے والے، اور ان کی جن کو امداد ہوتی تھی، اللہ اکبر، کئی لوگوں کے چولہے جلتے تھے۔ سلام ہے ایسی ہستیوں پر جو اپنی دنیا سے آخرت بنا جاتے ہیں، دنیا کی محبت جڑ سے نکال دیتے ہیں۔ یہ شیطان کہتا ہے تو اللہ کے نام پر دے گا نا ختم ہو جائے گا، وارثوں کے لیے کیا چھوڑے گا، ختم نہیں ہوگا، کئی گنا بڑھ جائے گا۔ دنیا کا شیر بازار بکری بازار ہے، اصل شیر بازار تو یہ ہے۔ میں نے ایک بیوہ کو 500 روپے دیے، یقین سے کہتا ہوں دوسرے دن میرے پاس 5000 روپے آئے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ ایک دیے اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 لوٹا دیے۔ ہمارے نوساری میں ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ایک تسبیح لی تھی 30 روپے والی، چھوٹی سی خوبصورت تسبیح۔ ایک شخص نے کہا حضرت یہ تسبیح آپ مجھے دے دو، تو میں نے دیکھا خوبصورت تسبیح ہے، چل کوئی بات نہیں تو لے لے۔ میں جا رہا تھا، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، معانقہ کیا، کہا کہ او حضرت میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں اور بڑی محبت سے آپ کے لیے میں وہاں سے ایک تسبیح لایا ہوں۔ کتنے ریال کی؟ تو کہا 15 ریال کی۔ 15 ریال کے کتنے روپے ہوتے ہیں؟ تو کہا 300 روپے۔ حضرت کہتے ہیں میں سمجھ گیا 30 روپے کی دی، اللہ نے 300 روپے کی لوٹائی۔ نوساری میں ایک غریب آدمی جن کے یہاں ہیلپ گروپ سے فوڈ پیکٹ جاتا تھا، بہت انتہائی درجے کا غریب آدمی بیچارہ پریشان حال میرے پاس آیا، آ کر کہتا ہے مولانا میں کچھ صدقہ دینا چاہتا ہوں، میں کسی کو بھی کچھ صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار آپ خود ہی حالات میں ہو، آپ تو پریشانی میں ہو، آپ کو تو فوڈ پیکٹ آتا ہے،
آپ کے یہاں تو کھانا بھی نہیں ہوتا صحیح معنوں میں. کہتا ہے مولانا وہ تو میرے پیٹ کے لیے آتا ہے, میں صدقہ اپنی آخرت کے لیے دینا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا کس نیت سے دو گے؟ تو کہتا ہے مولانا میں روزانہ 10 روپے دینا چاہتا ہوں, 5 روپے میری فیملی کی طرف سے اور 5 روپے پیارے نبی کی پوری امت کی طرف سے. میں تو ہل گیا, کیا جذبہ. ایک بزرگ کو پتا چلا تو کہا یہ تو 10 روپے میں سب کچھ سمیٹنا چاہتا ہے, 5 روپے میری فیملی کی طرف سے اور 5 روپے حضور علیہ السلام کی امت کی طرف سے. سورت کے ایک بہت بڑے مالدار آدمی, اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے, ان سے میری ملاقات ہوئی, کچھ گفتگو ہوئی, باتیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے. کہا مولانا میرا ایک چھوٹا سا عمل ہے. اچھا کیا عمل کرتے ہو؟ کہا کئی وقت سے میں روزانہ 30 روپے اللہ کے لیے نکالتا ہوں, 30 روپیز روزانہ. وہ کیسے؟ تو کہا 10 روپے میری فیملی کی طرف سے, 10 روپے میمن جماعت کی طرف سے, وہ میمن برادری سے, اور 10 روپے پیارے نبی کی پوری امت کی طرف سے. کئی وقت سے میرا معمول ہے, اور آج اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے نواز دیا ہے کہ شاید انہیں بھی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا نوازا. کوئی تو ہو جو اللہ کے نام پہ دینا جانتا ہو, خرچ کرنا جانتا ہو. یوں فرمایا انفق یا ابن آدم ينفق علیک, اے ابن آدم تو لوگوں پر خرچ کر, اللہ کی طرف سے تجھ پہ خرچ کیا جائے گا. فرمایا تو لوگوں پہ خرچ کر, اللہ کی طرف سے تجھ پہ خرچ کیا جائے گا. جب یہ بات آئی حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم ہمیں سبق پڑھا رہے تھے, حضرت وجد میں آ گئے اور حضرت نے کہا دیکھو دیکھو بچوں, ہمارے یہاں دور حدیث میں ایک کھڑکی کھلتی ہے اور اس طرف دروازہ بھی کھلا رہتا ہے. حضرت نے فرمایا دیکھو دیکھو یہ کھڑکی سے باری سے صاف ہوا آتی ہے اور یہ دروازے سے نکل جاتی ہے, اس لیے ہمیشہ صاف ہوا آتی رہتی ہے. بالکل اسی طرح ایک طرف اللہ سے لوگے, دوسری طرف اس کی مخلوق کو دو گے, وہ ہمیشہ آپ کو دیتا رہے گا اور پاک اور حلال اور پاکیزہ ملتا رہے گا. کیا مقدر کا کوئی چھین سکتا ہے کیا؟ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں, اے انسان تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں. اڑا جا آسمان میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں, تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں. مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو ملتا نہیں. یوں فرمایا جو مقدر میں لکھا ہوگا وہ چل کر بھی آئے گا, اور جو مقدر میں نہیں لکھا ہوگا وہ آ کر بھی چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نام پر دل کھول کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو, جب ان کا جنازہ اٹھا, ان کے بچوں سے میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا واہ 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 واہ, خوش نصیبی ہو آپ کے ابا کے لیے. ابھی عصر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں, اتنے بڑے مجمع نے نماز پڑھی, تم چاہے پڑھ کے بخشو یا نہ بخشو, ان کو ہر نماز کے بعد ثواب ملنے والا ہے, ہر نماز کے بعد ثواب ملنے والا ہے. سورت میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی شالیمار کے قریب, کہنے لگے مولانا. میں نے بولا جی ایک مسجد ذرا بن رہی ہے ہماری, تھوڑی دعا ہو جائے آپ کی. میں نے کہا ارے میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں دعا کروانا, مجھ گنہگار کے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے. میں نے کہا یار آپ نے بڑی ہمت کر لی, اتنی عالیشان مسجد بنا رہے ہو. یہ سب ابا سے سیکھا مولانا, اپنے کو کیا آتا ہے؟ ابا سے سیکھا. کون آپ کے ابا؟ بھائی میں تو جانتا نہیں. کہا مولانا 17 مسجدیں بنائی میرے والد صاحب نے, 17 مسجدیں. میں نے کہا پھر تو اللہ نے بہت دیا ہوگا. بولے ان کو ہی نہیں پتا ہے کتنا دیا ہے, ہم کو بھی نہیں پتا ہے کتنا دیا ہے. یہ شیطان کہتا ہے ختم ہو جائے گا. شیطان کیا کہتا ہے؟ حج عمرے میں جائے گا نا, ختم ہو جائے گا. ارے اللہ کے نام پر دے گا, ختم ہو جائے گا. ارے ختم نہیں ہوگا, بڑھ جائے گا, تو مالا مال ہو جائے گا. اللہ ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے تیرا گمان نہیں ہوگا. یاد رکھنا اگر بغیر خرچ کیے مر گیا, ہماری اولاد ہمارے پیچھے خرچ کرنے والی.
مطلب ہی دنیا ہے. میں نے کہا یار اپنے ابا کے بارے میں کچھ سناؤ. 17 مسجدیں بنائی, موت کیسی آئی؟ کہا میرے ابو کی موت کے مولانا. اللہ اکبر, کیا بتاؤں میں آپ کو میرے ابو کے بارے میں. میں نے کہا یار کچھ بتاؤ مجھے کہنے لگے مولانا وہ ہاسپٹل میں تھے, ہسپتال میں تھے, اتنے زیادہ بیمار نہیں تھے, ایسا لگتا تھا چھٹی مل جائے گی. مجھے کہا تیرا بھائی کہاں ہے؟ وہ باہر بیٹھا ہے, چلو اس کو بھی بلا لیں اندر. ہم لوگ دونوں ابا کے پاس آ گئے. جی ابا چلو میرا ساتھ دو, کلمہ پڑھتا ہوں, گوارے نا کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں. ابا کیسی بات کرتے ہو, تم اچھے ہو, تندرست ہو, صحیح سالم ہو, ڈاکٹر چھٹی دینے کی بات کر رہا ہے اور آپ کلمہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں, دنیا سے جانے کی بات کر رہے ہیں. بیٹا پوری زندگی تمہارا ساتھ دیا, پہلے ہی تجھے کہا آخری وقت میں تیرے باپ کا ساتھ دینا, ایگریمنٹ مت کرنا. ٹھیک ہے ابا چل. کلمہ پڑھا. بولے مولانا 5 کلمے پڑھے. مجھے تو پتا تھا کہ انتقال ہونے والا نہیں, یہ تو ایک دم تندرست ہے. 5 کلمے پڑھے. اس کے بعد جتنی ان کو دعا آتی تھی نا وہ سنائی, استغفار کیا, اللہ سے معافی مانگی. اللہ اور یہ اس درد دل کے ساتھ کلمہ پڑھ رہے تھے. اب کلمہ پڑھ لیا, طبیعت تو اچھی تھی. مجھے کہا چلو میں سو جاؤں بیٹا. میں نے کہا ابو سو جاؤ, آرام کر لو آپ. کہا ٹھیک ہے بعد میں ملتے ہیں. 5 منٹ کے بعد ایک ہچکی آئی اور انتقال ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا طبیعت اچھی تھی, اچانک اٹیک آیا, اللہ کو پیارے ہو گئے. کہتے اس وقت مجھے پتا چلا کہ میرا باپ نیک تھا نا, تو اللہ نے رہبری کر دی کہ میرے پیارے کلمہ پڑھ کے سو جا, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. مسجد کی صفائی کا بڑا شوق تھا میرے ابو کو. بولے اوہ مسجد کی صفائی کا. ہاں, وہاں کے مؤذن صاحب نے مجھے کہا مولانا کبھی کبھار آتے مجھے پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں, رونے جیسے ہوتے اور یوں کہتے ہیں کاش میں بھی مؤذن ہوتا آپ کی جگہ, میں اللہ کے گھر کی صفائی کرتا, خدا کے دربار میں مجھے یہ کام آتا. بازو میں ایک مولانا صاحب کھڑے تھے, انہوں نے کہا مولانا ان کے ابا کی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں, بیچارے اتنے مالدار تھے, اس کے باوجود ہمارے باپو نگر میں چل کے آتے تھے, جمعہ کا بیان کرتے تھے, گشت کرتے تھے, اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑتے تھے. میں نے کہا آپ کے والد صاحب کا وقت کتنا لگا؟ وہ تو پتہ نہیں ہے, لیکن 40 سال سے ان کا چلہ چھوٹا نہیں. انہوں نے کبھی اللہ کے دین کو پیٹ نہیں بتائی, ہمیشہ کوشش, قربانی, محنت. میرے عزیزو بڑی شان کے ساتھ دنیا سے گئے. میں نے کہا ابھی آپ 18ویں مسجد بنا رہی ہو؟ بولے نا مولانا میری تو پہلی بن رہی ہے. وہ تو والد صاحب 17 بنا کے گئے. پھلدار درخت پر پھل ہی آتے ہیں اور کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آتے ہیں. مولانا میرے بچے بڑے ہو گئے. کہنے لگا ابو کے پوتے بڑے ہو گئے. 3 سال کے تھے جب سے جمعہ کی نماز کے بعد ان کو قبرستان لے جاتا ہوں. 3 سال کے تھے جب سے. کیوں لے جاتے ہو؟ آج 6-7 سال ہو گئے. مولانا میرے ابو ہمیں لے جاتے تھے, اب جب میں دنیا سے جاؤں گا تو یہ اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے اور ہمیں ایصال ثواب کریں گے. میرا عزیزو اس وقت دل ہل گیا اس عاجز کا. ایک مرتبہ میرے دادا نے مجھے بٹھایا, خلاصہ سنا رہا ہوں, دیکھ الحمدللہ ایک مسجد بھیلاڑ میں بنا دی ہے, اور دیکھ کے آیا ہوں 5 وقت کی نماز بھی ہو رہی ہے, جماعت بھی آ رہی ہے, مکتب بھی چل رہا ہے. اور بیٹا اب اگر آپ لوگ مجھے پڑھ کے نہ بخشو تو مجھے کوئی حرج بھی نہیں. اس کو کہتے ہیں عقل مند. اس کو عقل مند نہیں کہتے جو سب چھوڑ کے چلا جائے, جو سب وارثوں کے نام کر کے چلا جائے. عقل مند کون, ہوشیار کون, سمجھدار کون, چالاک کون؟ فرمایا جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے وہ عقل مند ہے, وہ ہوشیار ہے, وہ سمجھدار ہے, وہ چالاک ہے. ابھی کا ایک لیٹسٹ واقعہ کاٹھیا واڑ کے علاقے کا آپ کو سناؤں. ایک باپ تھے, ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا, ان کی عمر بڑی ہوئی, کاٹھیا واڑ کے بڑے سیٹ سمجھے جاتے تھے. انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ چلو بچوں میں تمہارا باپ ہوں, تمہارے لیے پوری زندگی میں نے بہت کوشش کی, خدمت کی, میرا دل چاہتا ہے جاتے جاتے تم سب کو میں کچھ دے جاؤں, میری زندگی میں وارثے کا ایک بڑا حصہ تقسیم کر کے جاؤں. بچے خوش ہو گئے, ابو آپ جیسا مناسب سمجھو. کہا ایک جگہ 4 بڑے شاندار اور قیمتی اور بڑے خوبصورت اور خوشنما بنگلے تھے, وہ چاروں 4 بھائیوں کو ابا نے ایک ایک دلا دیے.
ایک بڑا مکان تھا، وہاں رہتے تھے والد صاحب کے ساتھ. اب وہ مکان چھوڑ دیا اور چاروں بھائیوں کو والد صاحب نے بڑے بڑے جو ہیں بنگلے دلا دیے. وہ بنگلے کیا دلائے؟ بچوں کی میٹنگ ہوئی، ابا کہاں رہیں گے؟ یہ دنیا ہے. باپ کا مشورہ چل رہا ہے باپ کے لیے. ایک ماں باپ 5-6 بچے کو بڑا کر لیتے ہیں، 5-6 بچے مل کے ایک ماں باپ کو دیکھ نہیں سکتے. ایک بزرگ تو اپنی ماں کے ساتھ کھانے ہی نہیں بیٹھتے تھے. کسی نے کہا حضرت اماں کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے ہو؟ کہا مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی گوشت کی بوٹی میری ماں کو پسند ہو اور وہ میں کھا لوں، کہیں میرا اللہ ناراض تھا. ان کے اکرام میں نہیں بیٹھتا، ان کے احترام میں نہیں بیٹھتا. جس کی ماں نہیں ہے ان سے پوچھو ماں کتنی بڑی نعمت ہے، اور جس کے ابو نہیں ہے ان سے پوچھو باپ کتنی بڑی دولت ہے. کتنی مرتبہ دادا اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، کوئی ایسا منظر دیکھ لیتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. پوتا آ کے پوچھتا ہے دادا روتے کیوں؟ اس کو سمجھا کے خاموش کر دیتے، بتاتے نہیں ہیں کہ سامنے سے ایک ماں اپنے بچے کو پیار کر رہی تھی، مجھے اپنی ماں کی یاد. ماں باپ ایسی چیز ہے کہ انسان ان کے سامنے کبھی بڑا ہوتا ہی نہیں. اور مکتب اور مدرسہ ایسی چیز ہے، اللہ کا قرآن ایسی چیز ہے کہ کبھی اس کے سامنے کوئی بڑا ہوتا نہیں. ایک شخص کی ماں کا انتقال ہو گیا، وہ کہنے لگے کہ اگر تمہاری ماں موجود ہے تو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. ایک شخص کے ابو کا انتقال ہو گیا، وہ کہنے لگے اگر تمہارے ابو تمہیں بلائے نا تو فوراً حاضر ہو جایا کرو، میرے کان میرے والد صاحب کی آواز میں میرا نام سننے کے لیے ترس چکے ہیں، میرا نام سننے کے لیے ترس چکے. ایک شخص کی اماں کا انتقال ہوا، ہم لوگ 10 نوجوان تھے. کچھ دنوں کے بعد میں نے ان سے کہا یار کچھ بتاؤ ماں کے بارے میں. میرا یہ کہنا اور ان کا رونا، مجھے افسوس ہوا. ہم لوگ 3 دن شاید جماعت میں تھے. میں نے کہا یار مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کی ماں نہیں، ان کو مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن میں نے بھی خیر خواہی میں کہا تھا کہ ہماری ماں موجود ہے، کچھ نصیحت کرو، ماں کتنی بڑی نعمت ہے. بہت روئے یار، وہ بہت روئے. ہم لوگ 10 شرمندہ ہو گئے. اس کے بعد ایسا چہرہ اٹھایا، پورا لال ہو گیا تھا اور کہا تھا دیکھو دیکھو جس دن تمہاری ماں نہیں ہوگی نا میری طرح صرف رو سکو گے، کہہ کچھ نہیں سکو. اور ایک بات یاد رکھنا صلابت پورا والو، یہ نہ سوچنا کہ پیسہ آئے گا تو ماں باپ کی خدمت کریں گے. اس عاجز کا کڑا تجربہ ہے، جب تک پیسہ نہیں ہوتا وہاں تک ماں باپ ہوتے ہیں، اور جب پیسہ ہاتھ میں ہوتا ہے، جب یہ ہستیاں نکل چکی ہوتی ہیں. ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت. سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت. عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی. کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. اگر ماں باپ ہو ان کی خدمت کرو. بچوں آپ سے بھی کہتا ہوں، عزیز طلبہ، اگر ماں باپ موجود ہے ان کی خدمت کی جائے، ان کا اکرام کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ادب سے ان کے سامنے پیش آیا جائے، اور ان کے سامنے ہمیشہ چھوٹا بن کے رہنا چاہیے. ماں باپ کی جو قدر کرتا ہے دنیا اس کی قدر کرتی ہے، اور جو ماں باپ کی سنتا ہے دنیا والوں کی سننی نہیں پڑتی، اور جو ماں باپ کی نہیں سنتا ساری دنیا اس کو اچھے میں اچھا سناتی ہے. مشورہ ہو رہا ہے ابا کو کہاں رکھے. چاروں میں سے کوئی ایک بھائی یہ نہیں کہتا کہ ابا میرے یہاں رہیں گے، یار میرے والد صاحب ہیں، ان کے ساتھ جیسا میں کروں گا ویسے اولاد میرے ساتھ سلوک کرے گی. ایک بھی کہنے کے لیے تیار نہیں. مشورہ ہوا، ابا سب کے یہاں 1 ہفتہ رہیں گے. بہت اچھا. ابا کو بتایا ابا وہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سوچ رہے تھے آپ کس کے یہاں رہے، تو ہمارا مشورہ یہ ہوا کہ آپ ہر ایک کے یہاں 1 ہفتہ رہے. تھوڑا دل پہ لگا کہ ابھی تو بنگلہ دلایا کروڑوں کا. کوئی بات نہیں بیٹا، جس میں آپ خوش نے اس میں میں خوش. میری پوری جوانی اسی میں گزری ہے کہ میں آپ کو کیسے خوش دیکھوں. آپ اس میں خوش ہیں میرے بچوں کے میں 1 ہفتہ رہوں، کوئی بات نہیں، امی بھی تو ہے نہیں تمہاری، ٹھیک ہے میں تم سب کے یہاں 1 ہفتہ رہوں گا اور پوتوں سے اپنے دل کو بہلاؤں گا. ٹھیک چلتا رہا.
پہلا ہفتہ پہلے بیٹے کے یہاں، دوسرا ہفتہ دوسرے بیٹے کے یہاں، تیسرا ہفتہ تیسرے بیٹے کے یہاں. سنڈے ٹو سنڈے واری چل رہی تھی. منڈے آیا، پیر کا دن آیا، دوپہر کا وقت آیا. دادا جان کی عمر ہو گئی تھی، بھول گئے. چوتھے بچے کی واری تھی، غلطی سے تیسرے بیٹے کے یہاں ہی چلے گئے. دادر چڑھی، پوتے نے دیکھا دروازہ بند تھا. کہا اماں اماں. کہا جی بیٹا. وہ دادا ابو آئے. وہ دادا کو کہتے ہماری واری نہیں، بازو والے کی باری ہے. ہماری تو ختم ہو گئی کل، بازو والے کی. اتر تو گئے وہاں سے. اس گھر میں جا کے بہت روئے، ہچکیاں بندی. پانی پلایا، بہت سمجھایا. کیا ہوا ابا، کیا تکلیف ہوئی، کس نے تمہیں ڈانٹا، کس نے تمہیں بولا؟ سب بھائی لوگ تقریباً جمع ہو گئے. یہ جس بیٹے کا مکان تھا اس نے بھی پوچھا. نہیں بیٹا وہ تو ایسے ہی کچھ ایسی بات یاد آ گئی اس لیے رو دیا. اللہ، کیا ان لوگوں کو اللہ نے دل دیا. کہتے نہیں ہے اس بچے کو بھی تیرے گھر سے میرا دل دکھا ہے. ایسا پیار کہاں لاؤ گے، ایسی محبت کہاں لاؤ گے، ایسا مقدس اور ایسا پاکیزہ اور ایسا قیمتی اور ایسا پر رونق رشتہ کہاں سے لاؤ گے؟ ابو کے ہاتھ کے جو 25 پیسے میں مزہ تھی، کیا وہ آج زمین بیچ کے 25 لاکھ میں ہے؟ ماں کے ہاتھ کے جو دال چاول میں مزہ تھی، کیا وہ آج ہوٹل کے مرغ مسلم میں ہے؟ اور آج کا ایک بڑا طبقہ، کون ماں کون باپ، بیچارے ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں، ایک ایک الحمدللہ کے محتاج ہو چکے ہیں. کس کے پاس وقت ہے کہ ان کے لیے کچھ صدقہ کریں، کچھ ایصال ثواب کریں، رات کے آخری پہر میں اٹھ کے ان کے لیے اللہ کے سامنے مغفرت کے دعا کریں؟ میرے عزیز و سلامت پورا والو، یہ عاجز درد دل آپ کو سنانا چاہتا ہے. بیان کرنا مجھے نہیں آتا، میں درد دل سنانا چاہتا ہوں. آج کی مجلس میں توبہ کر کے اٹھو، اللہ سے صلح کر کے اٹھو، اللہ سے دوستی کر کے اٹھو، اللہ سے یاری لگا کر کے اٹھو. انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے، احترام کریں گے، اکرام کریں گے، ادب سے ان کے سامنے پیش آئیں گے. جتنا بھی غصہ آ جائے ان کا مقابلہ نہیں کریں گے. کچھ جھگڑے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہار کر کے جیت ہوتی ہے، اس میں سے ماں باپ کا ایک رشتہ ایسا ہے کہ وہاں ہمیشہ ہار کر کے جیت ہوتی ہے. ایک ماں نے اپنے نوجوان بیٹے سے کہا، بیٹا تیری ماں حج کرنا چاہتی ہے. جی ماں، لیکن تجھے تو پتا ہے کہ میں چلنے سے عاجز ہوں. جی بالکل پتا ہے، لیکن اماں آپ کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ آپ کا جوان بیٹا ہے، میری پیٹھ حاضر ہے آپ کے لیے. اللہ کی شان، اللہ اکبر کبیرہ. اس نے اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کیا، حج کرایا. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آتا کیسے کرایا ہوگا، کیسے مینا گیا ہوگا، کیسے عرفات گیا ہوگا، کیسے مزدلفہ گیا ہوگا، کیا قربانی دی ہوگی. جب حج مکمل ہوا، بیت اللہ شریف کے قریب اپنی ماں کو بٹھایا اور یوں کہا، اماں اگر آپ کی اجازت ہو میں دعا مانگ کے آؤں. کیسا فرما بردار بیٹا ہوگا کہ دعا مانگنے کی بھی اجازت لے رہا ہے. ماں نے کہا جا جا دعا کر کے آ. تیری ماں بھی تیرے لیے دعا کرتی ہے کہ آج تو جو بھی دعا کرے گا اللہ تیری دعا ضرور قبول کریں گے. جا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس نے جو دعائیں کی ہو اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. وہ جا کے ملتزم پر چمڑ گیا اور پردہ پکڑ کے کہا، قربانی دی تھی نا، پیٹھ پر ماں کو سوار کیا تھا نا، اے اللہ کیا اب تو میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں کیا؟ اب تو کندھے پہ سوار کر کے حج کرا دیا. غیب سے آواز، ارے پیارے، تیری ماں نے جو دودھ کا پہلا قطرہ پلایا تھا ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ماں کا کیا حق ادا کرتا؟ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. ایک عمل بتا دیتا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے. جب بھی فرض نماز پڑھ کر جانے لگو، سنت وغیرہ پڑھ کر 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، ضرور پڑھ لو. آدھی منٹ لگے گی، 1 منٹ لگے گی، اور بڑے پیمانے پہ ایصال ثواب کرنا سیکھو. اے اللہ، جتنے ایمان والے چلے گئے، جتنے ہیں، جتنے قیامت تک آئیں گے، سب کو اس کا ثواب پہنچا دیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک جتنے چلے گئے،
جتنے ہیں، جتنے قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یاد رکھنا سلامت پورا والو، کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج ہم ان کو پڑھ کے بخشیں گے، کل کو کوئی ہم کو بھی پڑھ کے بخشے گا۔ ہمیں دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ آج یہاں سلامت پورہ میں مدرسے کے جلسے میں آ کر بہت دل خوش ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدرسہ تحفیظ القرآن سلامت پورہ والوں، آپ کے لیے خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ مستقل یہاں ایک حفظ کلاس چل رہا ہے اور بچے قرآن کو یاد کر رہے ہیں، قرآن کو سینے میں اتار رہے ہیں۔ ہمیں شاید معلوم نہیں کہ یہ بچوں کا خدا کے دربار میں کتنا اونچا مقام ہے۔ یہ بچے جو ہیں یہ پیارے نبی کے مہمان ہیں۔ ایک ملک کا بادشاہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو دوسرے ملک والے اس کے لیے ریڈ قالین بچھاتے ہیں، اور یہ بچے جب چلتے ہیں تو فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ کیا کم سعادت کی بات ہے کہ یہ پیارے نبی کے مہمان ہیں اور آقا نامدار ان کے میزبان ہیں۔ بچوں، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے آپ کے میزبان کو تکلیف ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا بنائے۔ ہمارے یہاں تو حافظ قرآن کی شاید ہمارے یہاں اتنی ویلیو نہ ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بکرے کے اوپر اللہ لکھا ہو نا، اس کی بھی ویلیو ہوتی ہے۔ بکرا 10,000 کا ہے، اللہ لکھا ہوا ہو 5 لاکھ میں جاتا ہے۔ اندازہ لگاؤ جس کے سینے میں اللہ ہی اللہ ہو، خدا کے دربار میں کتنا اونچا مقام ہو، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو۔ ارے قرآن شریف نیچے گرا ہوا ہو، کوئی دیکھنا پسند کرے گا؟ فرمایا نہیں۔ کیا جس کے سینے میں قرآن ہو اللہ اسے نیچے گرا دے گا؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ ہاں کوئی غلطی ہو جائے، وقتی طور پر وہ سزا دے دے، وہ اس کا اپنا حق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، اسے کوئی کہنے والا نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، دنیا کے جتنے فنون ہیں اور اس کی جتنی ڈگریاں ہیں، چاہے ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، دنیا بھر کی ڈگریاں آنکھ بند ہوتے ہی ختم۔ حافظ، عالم، قاری، مفتی، قاضی کی ڈگری کا وہاں سے ابتدا۔ یہ لوگ آخرت کے دولے ہیں۔ دنیا کی زندگی وقتی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب داستان سناؤں، 1-2 بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ قبرستان میں گئے، ایصال ثواب کیا۔ ایصال ثواب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف قبور عطا فرمایا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کشف میں کہ آسمان سے وائٹ نورانی شکل میں کچھ چیزیں نیچے آ رہی اور سب لوگ اس کو لینے کے لیے اکٹھا ہو گئے، لیکن قبر میں ایک شخص ایسے تھے جو لینے کے لیے نہیں گئے۔ تو انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ چچا جان، آپ کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ انتقال کے بعد ہر کوئی پیاسا ہوتا ہے، ایک سبحان اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو کہا نا، کیوں نہیں، نیکیوں کی ضرورت تو مجھے بھی ہے، لیکن بولے کیا لیکن؟ بولے یہ بیچارے اکثر لوگ جو سوئے ہوئے ہیں، ان کو پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں، ان کو ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں، ان کی اولاد اور ان کے رشتہ دار نے ان کو بھلا دیا ہے، اس لیے کوئی آ کے بخشتا ہے تو یہ سب وہ نیکیاں لینے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں کہ کچھ ہمیں بھی مل جائے، ہمیں بھی مل جائے، ہمیں بھی مل جائے، اور مجھے ان بیچاروں پر رحم آتا ہے۔ چچا جان، آپ کو ضرورت نہیں؟ ضرورت تو ہے، لیکن میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے۔ اچھا، پتہ نہیں، بہت بڑا مہربان ہے میرے اوپر، میری دل کی دعائیں ہیں اس کے ساتھ، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب سے میرا انتقال ہوا ہے روزانہ ایک قرآن پڑھ کے مجھے بخش دیتا۔ کیا کرتا ہے؟ کہا پیسہ تو اتنا نہیں ہے اس کے پاس، ایک مٹھائی کی دکان ہے، وہ زبان میں حلوائی کی دکان کہتے ہیں، ایک حلوائی کی دکان ہے جہاں میٹھی چیزیں ملتی ہے، وہاں پر مزدوری کرتا ہے۔ اچھا، یہ وہاں سے اٹھے، جب دکانیں کھلی تھوڑی دیر کے بعد اس مٹھائی کی دکان کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، خوبصورت ہے ماشاءاللہ، قرآن پڑھ رہا ہے۔
دور سے دیکھا ایک گراہک آیا, اس نے کچھ سامان دیا, جیسے ہی گراہک چلا گیا اس نے پھر قرآن شروع کر دیا. پھر گراہک آیا, پھر گراہک کو چیزیں دی, پھر قرآن شروع کر دیا. حضرت کہتے ہیں میں بھی چلا گیا. میں نے کہا بیٹے کیا کرتے ہو, آپ کچھ بولتے ہو جیسے کچھ معلوم ہی نہیں, اس طرح. چچا جان میں قرآن پڑھتا ہوں. اچھا بیٹا میں کب سے آپ کو واچ کر رہا ہوں, آپ قرآن پڑھے جا رہے ہو. چچا جان آپ کو کیا بتاؤں, میں چھوٹا سا تھا, میرے ابو چاہتے تو مجھے کہیں نوکری پہ لگا دیتے, ہمارے یہاں غربت تھی, لیکن پتہ نہیں ان کے دل میں کیا بات آئی, تو انہوں نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے. کیا احسان کیا؟ کہ وہ اللہ کی جو مقدس کتاب ہے نا, جس کو قرآن کریم کہتے ہیں, جس کو ہم نیچے گرنے نہیں دیتے ہیں, جس کو ہم ادب سے لیتے ہیں, جزدان میں رکھتے ہیں, ہر مومن کے دل میں جس کی عظمت ہے. تو بولے ہاں, بولے میرے والد صاحب نے کوشش کی, الحمدللہ وہ پورا قرآن میرے سینے میں آ گیا. اچھا پھر چچا جان میرے والد صاحب کی زندگی نے وفا نہ کی, وہ زیادہ دنیا میں خوشیاں دیکھ نہ سکے, مجھے دیکھ نہ سکے, لیکن میرے والد صاحب کا انتقال ہوا نا تو یہاں ایک درد لگا, اور میں نے سوچا کہ یہ قرآن ان کی برکت سے آیا. چاہے ان کی موجودگی میں نے ان کی اتنی قدر نہ کی, لیکن ان کی برکت سے آج میں حافظ قرآن ہوں. بس اسی وقت سے طے کیا, جب تک زندہ رہوں گا والد صاحب کو روزانہ ایک قرآن بھیجتا ہوں. ہمیں کیا معلوم قرآن شریف کی عظمت کیا ہوتی. جو حافظ قرآن ہوگا اس کے والد صاحب کو کل قیامت کے دن جنت میں سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے. اور ایک بات عرض کر دوں, بھتیجے کو یہ تاج نہیں ملے گا, چچا کو یہ تاج نہیں ملے گا, دادا کو یہ تاج نہیں ملے گا, دادی کو نہیں ملے گا, نانا کو نہیں ملے گا, نانی کو نہیں ملے گا. یہ تاج حافظ قرآن کے والدین کو ملے گا. ایک بچہ حافظ قرآن ہو گیا, اس کی شادی ہو گئی, اس کے یہاں بچے آئے, اور اس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن نہیں بنایا, خود حافظ ہے لیکن اس نے اپنے بچوں کو نہیں بنایا. تو جو تاج ماں باپ کو ملے گا وہ تاج یہ حافظ قرآن کو بھی نہیں ملے گا. سمجھ رہے بات؟ بچہ خود حافظ ہے لیکن اس کے بچے حافظ نہیں ہیں, تو وہ تاج جو حافظ قرآن کے والدین کو ملے گا وہ اس حافظ قرآن بیٹے کو بھی نہیں ملے گا. ہاں قرآن کی جو فضیلت ہے وہ سب ملے گی, پڑھتا جا چڑھتا جا, وہ ساری فضیلتیں آپ سنتے رہتے ہوں گے. یہ تاج کتنا قیمتی ہے, اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے ابا کو پوچھو, بہت چاہتی کہ میرا بیٹا اورنگزیب حافظ بن جائے. وقت کے بادشاہ ہے, حافظ نہ بن سکے کسی وجہ سے, لیکن باپ کی چاہت تھی, پوتے کو حافظ بنایا, حافظ بنا کر دادا کی خدمت میں بھیجا. جہاں میرے بیٹے دادا کو کہ تمہارا پوتا حافظ ہو چکا ہے. اور ویسے بھی دودھ سے ملائی تو زیادہ ہی میٹھی ہوتی ہے, پوتے زیادہ اچھے لگتے ہیں دادا کو, نواسے زیادہ اچھے لگتے ہیں نانا کو. بیٹی کے مقابلے میں, بچے کے مقابلے میں پوتے دادا کو زیادہ اچھے لگتے ہیں. دادا بھی بڑے سمجھدار تھے, ہوشیار تھے. جیسے ہی کہا کہ میں حافظ قرآن ہوا ہوں, دل میں خوشی تو ہوئی, لیکن ایک جملہ کہہ دیا کہ یہ تو تیرے باپ کو تاج پہنائے گا, مجھے تھوڑی نہ ملے گا تاج. اللہ, بیٹے نے کیا ہوا بیٹا؟ دادا بہت خوش ہوئے. دادا کا تو تھوڑا منہ اتر گیا, اور ابو یہ کہہ دیا کہ تاج تو تیرے باپ کو ملے گا, مجھے تھوڑی ملے گا. اللہ اکبر کبیر. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ ہے, قرآن شریف کو یاد کرنا شروع کیا. اللہ اکبر. ایک وقت آیا حافظ قرآن بنے اور اپنے ابا کے پاس گئے, ابا اب انشاءاللہ آپ کو بھی تاج ملے گا. کیا بات ہے ابا, خوش ہو جاؤ, آپ کا بیٹا اورنگزیب حافظ قرآن. 45 سال کی عمر کے ایک شخص آپ کے صورت میں ابھی 2 سال پہلے حافظ قرآن. بات ختم کرنے جا رہا ہوں. شالیمار میں ایک 12 سال کی لڑکی حافظہ بنی. 12 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے, حافظہ ہو گئی. اس کی نانی کے دل میں خیال آیا کہ یار میری نواسی حافظہ ہو گئی, تو اللہ کے قرآن کے سامنے تو سب بچے ہیں, اور جو جس عمر میں اللہ کا قرآن یاد کرنا چاہے اس کے لیے آسان ہے, قرآن مشکل نہیں ہے. ہاں نیوز پیپر کا ایک صفحہ ہم لوگ یاد نہیں کر سکتے, حالانکہ گجراتی سمجھتے ہیں. گجرات سماچار کا ایک صفحہ
ایک پانا، یہ بچے یاد کر کے آپ کو نہیں بتائیں گے، حالانکہ سمجھ رہا ہے کیا لکھا ہے، اور قرآن میں کیا لکھا ہے نہیں سمجھ رہا ہے، پھر بھی یاد ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا کتنا بڑا معجزہ ہے، اللہ کا قرآن ہے جو سینے میں آ جاتا ہے۔ اس کی نانی کے دل میں خیال آیا کہ یار میں بھی کاش حافظہ ہوتی۔ 49 کی عمر میں نانی نے حفظ کرنا شروع کیا، 52 سال کی عمر ہوئی، 3 سال میں اس کی نانی حافظہ ہو گئی۔ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم نے مسجد علی کے پاس ان کی دعا کروائی۔ ان کی ماں کے دل میں خیال آیا یار میری بیٹی بھی حافظہ، میری ماں بھی حافظہ، تو میں بھی تو بن سکتی ہوں۔ جب میری بیٹی چھوٹی عمر میں، میری ماں بڑی عمر میں، تو میں تو جوان ہوں، میں بھی بن سکتی ہوں۔ ان کی ماں نے حفظ کرنا شروع کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس لاک ڈاؤن میں یہ عاجز خود ان کی دعوت کھا کے آیا، حافظ قرآن۔ ایسا قرآن ہے اللہ کا، جو یاد کرنا چاہے آسان ہے، جو یاد ہی نہ کرنا چاہے بہانے ہزار ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے، اللہ گونگے بیروں کو کھڑا کرے گا، سماج سے معذورین کو کھڑا کرے گا، اور ان سے اپنے دین کا کام لے گا۔ رمضان چلا گیا، قرآن ایک طرف رکھ دیا، اور جب دوسرا رمضان آیا وہاں تک قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے۔ رمضان آیا، قرآن شریف کے پڑھنے کا جی چاہا، اللہ قرآن کی توفیق دے دیں گے۔ رمضان چلا گیا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اللہ پھر سے توفیق چھین لیں گے۔ اللہ کا دین تھوڑی نہ کسی کا محتاج ہے، اللہ کا قرآن تھوڑی نہ کسی کا محتاج ہے۔ اس لیے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے یہاں حفظ کلاس چلتا ہے یار، حافظ کلاس، بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے صلابت پورے کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جس کے سینے میں اللہ کا قرآن، چاہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، پروفیسر بنے، صبح کے 2-3 گھنٹے مدرسے میں بھی دے دیں اس پڑھائی کے ساتھ، اور دوسرے بچے اپنا پورا وقت دینے کی کوشش کریں۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، خوش نصیب ہے وہ بچے جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے، مدرسہ تحفیظ القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور میں اسی اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ سال کبھی موقع ملا تو آپ لوگ ایسی خوشخبری سناؤ گے کہ مولانا اب الحمدللہ ہمارے یہاں 25 نہیں 225 لوگ ہو چکے ہیں۔ ہر ماں باپ تاج پہننا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو حافظ بھی بناؤ، عالم بھی بناؤ، قاری بھی بناؤ، مفتی بھی بناؤ، دین کے دائی بھی بناؤ، اور اللہ کے ولی ہمارے بچے بنے، اس کی کوشش کرو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں ماں باپ اپنے بچوں کی 60 سال کی فکر کرتے ہیں، 70 سال کی فکر کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کی 60-70 سال کی فکر کرتے ہیں، میرے بچہ اچھا پڑھ لکھ لے، اچھا انگریزی پڑھ لے، انگریزی تو اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، اور اللہ کا قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا جنازے کی رو کے نماز پڑھا سکے۔ میرا بیٹا اچھا پڑھ لکھ لے، اچھی جاب مل جائے، یا پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، خوبصورت بیوی مل جائے، اس کے بچے اچھے ہو جائے، اس کے بچے پڑھ لکھ لیں، اور میری موجودگی میں میرے پر پوتے تک کا سب انتظام ہو جائے، میرے بچے کو دنیا میں ایک تکلیف بھی نہ ہو۔ یہ جذبہ ہوتا ہے ماں باپ کا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کہ بالکل ہونا چاہیے، لیکن یہ جذبہ کافر کا بھی ہوتا ہے کہ میرے بچے کو دنیا میں تکلیف نہ آئے، ویل سیٹ ہو جائے، مالدار ہو جائے، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے۔ یہی جذبہ یہودی کا بھی ہوتا ہے، یہی جذبہ نصارہ کا بھی ہوتا ہے، یہی جذبہ مشرکین کا بھی ہوتا ہے، اور یہی جذبہ مجوسی کا بھی ہوتا ہے۔
تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ کاش کسی ماں باپ کا ایسا جذبہ ہو کہ میرے بچے کی دنیا تو سنور جائے، لیکن جب روح نکل رہی ہو نا اس وقت ایک دم آسانی سے میرے بچے کی روح نکلے، جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے، اور میرا بچہ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو جائے، اور جب میرے بچے کو قبر میں رکھا جائے، یہ ہے عقل مند ماں باپ جو یہ سوچتے ہیں، میرے بچے کو قبر میں رکھا جائے، فرشتے پوچھے مر رب کا، فٹافٹ جواب دے دے، اللہ اس سے اتنے خوش ہو کہ اس کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرما دے، اور میرا بچہ دنیا میں اے سی میں رہتا تھا، خوشبودار ہواؤں میں رہتا تھا، اللہ کرے اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے اور وہاں سے جنت کی خوشبودار ہوائیں آنے لگے، اور میرا بچہ خوش ہو جائے، میرے بچے کی آخرت ویل سیٹ ہو جائے، بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، ہمیشہ ہمیشہ کی اس کی جو لائف آنے والی ہے وہ سنور جائے۔ میرے عزیزوں، اگر بچے کی قبر میں ایسا ہوا، ہو سکتا ہے اللہ سے یوں کہے، اے اللہ یہ جو میرے قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہے یہ میرے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جب میں چھوٹا تھا یہ مجھے گیروں والا لباس نہیں پہناتے تھے، انہوں نے مجھے اسلامی لباس پہنایا، کفنی پائجامہ پہنایا، جبہ پہنایا۔ جن دنوں زمانے میں بچے ٹوپی نہیں پہنتے تھے اس وقت میرا ابو میرے لیے ٹوپی خرید کر کے لائے، تو بچپن سے اسلامی لباس کی، مدینہ منورہ کے کلچر کی، اور اللہ والوں جی کی نورانی صفت کی، اور ان کی صورت کی، اور صحابہ کے طریقے کی، اور ان کے دور کی میرے دل میں محبت بس چکی تھی۔ میں بڑا ہوا، اے اللہ میرے ماں باپ نے صرف میری دنیا کی فکر نہیں کی، میری آخرت کی بھی فکر کی۔ میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں جہاں بھی میرے ماں باپ ہوا انہیں جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔ اس کی فکر کرنے والے بہت کم۔ ہم تو ایسا سمجھتے ہیں جیسے ہمارے بچے دنیا سے جائیں گے ہی نہیں۔ آپ یاد رکھو، ہماری فیملی، ہمارے بچے ان قریب ہم لوگ سب دنیا سے چلے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اچھا اس میں سے کون کون مرنے والا ہے؟ انتقال کس کس کا ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا تو ہم یہاں آ جائیں سلامت۔ اسے اٹھاؤ نا، ڈرتے کیوں؟ 4 مہینے کی تھوڑی تشکیل کرو، ہمیشہ کی۔ اچھا ہونے والا ہے ہم سب کا، کیا دل لگانا ایسی دنیا سے جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ سب قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار، اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار۔ ختم، آخری بار، اس کے بعد بات ختم۔ ایک بزرگ بازار میں، کسی نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو؟ کہا بازار والوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ ہو گئی؟ کہا اللہ مانتے، یہ لوگ مانتے ہی نہیں، بزنس میں، گراہک میں، تجارت میں ایسے لگے ہوئے، یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت کی جوانی تھی، ایک لمبی مدت گزری، وہ واقعہ پڑھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید 55 سے 60 سال کے قریب کا زمانہ گزرا۔ حضرت کی بھی عمر ہو گئی اور وہ پوچھنے والے کی بھی عمر ہو گئی۔ بڑی عمر میں حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت قبرستان میں تھے، چکر لگا رہے تھے۔ اس نے کہا او حضرت کافی دنوں کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی، اور وہ بھی قبرستان میں، پہلے بازار میں ملاقات ہوئی تھی، ابھی قبرستان میں، یہاں کیا کرتے ہو؟ کہا جو بازار میں کرتا تھا وہ یہاں بھی کر رہا ہوں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بس اللہ کی ان سے صلح کروا رہا ہوں، دوستی کروا رہا ہوں۔ ہو گئی؟ کہا بیٹا معاملہ الٹ گیا، یہ سارے قبرستان والے اللہ کے ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ اب ان کی ایک سننے کے لیے تیار۔ توبہ کا دروازہ بند ہوگا، ختم۔ ریزلٹ کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا۔ آپ میری قبر میں نہیں آؤ گے، میں آپ کی قبر میں نہیں آؤں گا۔ یہ اللہ والے ہماری قبر میں نہیں آئیں گے، ہم اللہ والوں کی قبر میں نہیں جائیں گے۔ ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، اللہ کو منہ بتانا ہے۔ اس لیے میرا عزیزو توبہ کرو، اللہ کی طرف آؤ۔ میرا تو جی چاہتا تھا کہ رمضان کیسے گزاریں، اس ٹاپک پر بھی یہ عاجز تھوڑی بات کرے آپ کے سامنے، لیکن انشاءاللہ آئندہ کل سگرام پورہ میں یہ پروگرام ہے 9:45 بجے، وہاں ہم مستقل اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ رمضان کیسے گزاریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ بچے بھی قابل مبارکباد ہے، ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہے، اور ان کے اساتذہ جنہوں نے اتنی محنت کی وہ بھی قابل مبارکباد ہے، اور سلابت پورہ کی بڑی مسجد والے یہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ اور اس موقع پر میں اپنے استاد محترم
حضرت مفتی محمود صاحب باڈولی دامت برکاتہم کو بھول نہیں سکتا، کیونکہ پورے سلابت پورا بڑی مسجد والوں پر ان کا احسان ہے، ان کی برکت ہے کہ آج یہاں کا یہ ماحول تیار ہے اور یہ پورا نقشہ تیار ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے اور ہمارے استاد محترم کے فیض کو اللہ تا قیامت خوب عام و تام فرمائے، اور یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ ایسے استاد محترم جیسے بچے عطا فرمائے۔ دعا دیکھو، دعا جو ہے وہ دل کی حاضری سے ہونی چاہیے، پورے یقین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دعا اس کو ہم رسمی نہ بنائیں، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اندر باہر کی لائٹوں کو بند کر دیا جائے، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ 2-3 دن باقی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، جو صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے باہر کی لائٹوں کو بھی بند کر دیں۔ دیکھو، ذکر کی مجلس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مختصر وقت کے لیے ذکر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دعا کر لیں گے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ مرد حضرات اپنی طلب اللہ کو بتائیں، مسکرا آہستہ پڑھتا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، ابھی میں اللہ اللہ پڑھوں گا، تھوڑی دیر میں آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھنا، لیکن کیسے پڑھو گے؟ اس تصور سے کہ جب میں پڑھتا ہوں اللہ اللہ تو میرا دل اور میرے بدن کا ایک ایک حصہ اور میرے بدن کا رواں رواں ہر جگہ سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی۔ صرف میری زبان نہیں، میرا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے، اور یہ مسجد کی در و دیوار بھی اللہ اللہ کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، بہت کھانے پینوں کی چیزوں کا مزہ چکھا ہے، تھوڑا ہم اپنے اللہ کے نام کا مزہ بھی چکھیں۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، کبھی کبھار وہ اس کو یاد کر کے رو بھی دیتا ہے۔ اگر کسی کو اپنے اللہ کی یاد میں رونا آ جائے، اس کے خوف سے رونا آ جائے، کچھ آنکھیں ایسی ہیں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اس میں سے ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑے، آنسو نکل پڑے۔ دیکھو، اپنی قبر کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو۔ جن دنوں میرا اور آپ کا جنازہ قبرستان جائے گا اور مجھے اور آپ کو قبر کے اندر رکھا جائے گا اور مٹی ڈال دی جائے گی، آدھے گھنٹے میں قبرستان کے دروازے بند ہو جائیں گے، سناٹا چھا جائے گا۔ مذاق نہ سمجھنا، یہ ہمارے پردادا کے ساتھ ہوا، ان کے ابا کے ساتھ ہوا، صحابہ کے ساتھ ہوا، یہ ہوگا میرے ساتھ۔ یہی وہ بدن، یہی وہ جسم ہوگا۔ آج موقع ہے اللہ کے ذکر کی مجلس کو جم کر کے کریں، ہو سکتا ہے آج ہی اللہ دل کی دنیا بدل دے۔ کوئی دوسرا دماغ نہ چلائیں۔ لوگ اپنی دکان پر یار آتا ہے تو مال بیچتے ہیں، فضیلت بیان کرتے ہیں، ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ کے لیے وقت دینا بہت بڑی بات ہے۔ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو، اس کے اچھے دن نہیں آتے۔ کچھ میں 5-6 دفعہ پڑھوں، اس کے بعد آپ لوگ بھی میرے ساتھ شروع ہو جانا۔ صرف زبان سے نہیں، دل کی حاضری سے پڑھنا۔ آپ یقین مانو یہاں اللہ موجود ہے، اگر کسی کو شک ہو تو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ ہر جگہ اللہ موجود۔ مستورات آہستہ پر اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھتے رہے اپنی طلب بتاؤ اللہ کو. اللہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں, آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا ہوں, آپ کو تلاش کرتا کرتا آ گیا ہوں, آج آپ سے صلح کرنے کے لیے آیا ہوں. رمضان بھی قریب آ رہا ہے, ابھی تک کی زندگی غفلت میں گزری ہے. میرے عزیزوں اگر اللہ نہ ملا تو زندگی کا مزہ بیکار ہے. اللہ 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 آنکھوں کو بند ہی رکھے, دل سے اللہ کو یاد کرے جس کو مراقبہ کہتے ہیں. اللہ کی رحمت آ رہی ہے, ہمارے دل میں سما رہی ہے, ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ سے کہے اللہ پاک آج تک کی زندگی تو غفلت میں گزری, گناہوں میں گزری, بہت سی چیزوں کا مزہ چکھا, آج آپ کے نام پاک کا مزہ چکھا دے اور اسی کا دیوانہ بنا دے, اور آپ کی محبت میں جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرما. زبان کو تالو سے لگائے, دل سے اللہ کو یاد کرے, جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسے دل سے یاد کیا کرے. مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے ایک بڑا طبقہ وہ بھی ہوگا جس کے یہاں آنے کا مقصد صرف اللہ کو پانا اور کچھ نہیں. کچھ ایسے بھی ہوں گے کسی کے ابو کا کسی کی اماں کا انتقال ہو چکا ہوگا, اور آج کی مجلس میں ان کو اچھی طرح اپنے ماں باپ کی یاد آئی ہوگی. وہ ماں کا پیار سے بیٹا کہنا, اور باپ کا سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنا, اور ہماری ہر غلطی کو معاف کرنا, اور ماں کا جو ہے گیلے میں سو جانا, ہمیں سوکھے میں سلانا, اور ہمیں غسل کرانا, اچھے کپڑے پہنانا, خوشبو لگانا. ہم جب گندے ہوتے تھے, جب ہم نے گندگی کر دی ہوتی تھی, جن دنوں دنیا ہمیں ہاتھ لگانا نہیں چاہتی تھی, ایک ماں تھی, ماں جو گندگی سے اٹھاتی تھی, باتھ روم میں حمام میں لے جاتی تھی, غسل کراتی تھی, اچھے کپڑے پہناتی تھی, خوشبو لگاتی تھی, اور کہتی تھی یہ تو میرا لال ہے, یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ تو میرا دلارا ہے. لیکن عجیب, اس ماں کو کیا پتا تھا جن دنوں تو دنیا سے جائے گی تیرا بیٹے کو دنیا ایسی پسند آئے گی کہ تو یاد نہیں رہے گی. اللہ جی عجیب حال ہے, جس کے ماں باپ نہیں انہیں رونا آتا ہے, اور جس کے ماں باپ موجود ہے وہ سامنے بولتے, مقابلہ کرتے کرتے تھکتے. ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہنے لگا مولانا میں نے بولا کیا ہوا؟ اس کی ہچکیاں بن گئی. کہنے لگا مولانا ایک دن پہلے میری ماں سے لڑائی ہو گئی. میں کہا تو معافی مانگ لے. کیا معافی مانگتا, دوسرے دن اس کا انتقال ہو گیا. مجھے پتا ہوتا دوسرے دن یہ نہیں رہے گی, میں کبھی اس سے نہیں لڑتا. مولانا کیسے معافی مانگوں, میں بھی خاموش ہوں. ایک دن پہلے میری ماں نے کہا بیٹا تو جوان ہو گیا, میرے سامنے بولتا ہے. میں نے کہا ناما تو رونگ ہے. مولانا جب اس کا انتقال ہوا نا, سب سمجھ میں آ گیا کون صحیح تھا کون رونگ تھا. بہت سے لوگ کے ماں باپ ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے امی ابو ہم سے خوش ہیں. ان کے دل سے جا کے پوچھو کہ کیا دل سے خوش ہے؟ جس سے دل سے دعائیں نکلتی ہے, کیا اس طرح خوش ہے؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ جائے مولا دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں,
تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے روتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سمندر بنائے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے بندے کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے ایک ایک قطرے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو۔ کبھی کبھار تو ایک گنہگار بندہ روتا ہے اور اللہ کی رحمت کا دریا ایسا جوش میں آتا ہے، ہزاروں میل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کپڑا گندا ہو جائے، لانڈری میں دے، ایسا لگتا ہے کبھی گندا ہوا تھا ہی نہیں۔ بندہ توبہ کر لے، ایسا لگتا ہے کبھی اس نے گناہ کیا تھا ہی نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، دل کی حاضری کے ساتھ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، یہ مدرسہ تحفیظ القرآن کا سالانہ انعامی جلسہ ہے۔ ہمیں کیا معلوم، ہم تو آج آخری دن آ گئے، تھوڑی دیر بات کر لی، مجمع نے سن لیا، ہم تو چلے جائیں گے۔ ان کے اساتذہ جانتے ہیں کیسی رات دن کی محنت لگی ہے، کیسی قربانیاں لگی ہے، اور ٹھنڈی کس کو کہتے تھے اور ٹھنڈی کا وضو کس کو کہتے تھے، یہ تو یہ پیارے پیارے بچے جانتے ہیں، حضور کے مہمان جانتے ہیں۔ اور ان کو صبح میں اٹھانے کی قربانی ایسے ہی کوئی تاج مل جاتا ہے کیا جنت میں؟ ماں باپ کو، ماں باپ دل پہ پتھر رکھتے ہیں، کیا گرمی، کیا بارش، کیا سردی، ہر وقت کی قربانی۔ شادی سے رات جلدی آ جانا، میرا بچہ اپنی ماں کے یہاں نہیں جانا، میرے بچے کا مدرسہ چلا جائے گا، بیماری کی حالت میں بھی بچے کو سنبھال کر بھیجنا۔ اے اللہ، ان بچوں کی بڑی قربانیاں ہیں جو پورا سال آئے آپ کے قرآن کے سامنے، ہم ہمارے بزنس کے سامنے، ان کی سعادت یا آپ کے قرآن کے سامنے، قرآن ان کے سامنے مقدر اپنا اپنا۔ اے اللہ، ان بچوں کے پڑھنے کو قبول فرما، اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، یہ سلامت پورا والے، اطراف والے مدرسہ تحفیظ القرآن سے محبت رکھتے ہیں، یہ سوچ رہے تھے چلو جلسہ ہے، قرآن کا جلسہ ہے، چلے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی بارش جلسے پر ہوگی، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ اے اللہ، لوگ دور دراز سے آ گئے، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے۔ اے اللہ، بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں، لیکن ہم نے سنا ہے آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ آپ تو 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر چکے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، آپ نے اس کے زنا جیسے گناہ کو معاف کیا۔ اے اللہ، آپ معاف کرنے پر آئے تو بھل بھلے کو معاف کر دیں، اور آپ معاف نہ کرنے پر آئے تو وہ ابو طالب جنہوں نے 42 سال پیارے نبی کی خدمت کی، آپ انہیں ایمان نہ دیں۔ اے اللہ، معاف کرنے پر آئے تو وحشی کو معاف کر کے صحابی بنا دے، ہندا کو معاف کر کے صحابیہ بنا دے۔ اے اللہ، ہم نے سنا بشر حافی کی زندگی غفلت میں تھی، آپ نے توبہ کی توفیق دی، ولیوں کا سردار بنایا۔ فضیل بن یاس تو ڈاکوؤں کے سردار تھے، آپ نے توبہ کی توفیق دی، ولیوں کا سردار جیسا بنایا۔ حبیب اجبی تو سود خوروں میں سے تھے، آپ نے توبہ کی توفیق دی اور اپنے ولیوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اے اللہ، ہم بھی بہت بڑے گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، زندگی گناہوں سے بھر دی ہے، گناہ کر
کرتے کرتے آپ کو ناراض کر چکے ہیں، آپ کی نظر رحمت سے نکل چکے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ رمضان پیارے اللہ، رمضان کی آمد ہے، بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنے کی، تہجد، اشراق، چاش اور اوابین پڑھنے کی، سحری اور افطاری کے وقت میں 15-15 منٹ دعائیں کرنے کی، زیادہ سے زیادہ آپ کا قرآن پڑھنے کی، آج ہی سے اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم کرنے کی اور آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ ایک بزرگ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رمضان کا ایک لمحہ انسان کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے، ایک لمحہ انسان کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ کتنے لوگ بیچارے رمضان میں ایسے ہوتے ہیں، غریب، یتیم، بیوہ، مسکین، مجبور، لاچار، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک عورت نے مفتی صاحب کو فون کیا، مفتی صاحب میں غریب علاقے کی رہنے والی ہوں، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ مفتی صاحب نے کہا جی فرمائیے۔ اس نے کہا مفتی صاحب اگر سحری اور افطاری میں مجھے کچھ بھی کھانے پینے کو نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جس کا جواب کوئی نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب نے رومال سے اپنے آنسو کو پوچھنے لگے، خاموش ہو۔ گزشتہ سال نوساری میں ایک عورت شام 7 بجے 5 بجے ادھر ادھر گھوم رہی، میں نے پوچھ لیا آپ کبھی یوں چکر لگاتے بے چین ہو، کیا بات ہے؟ کہا مولانا میرے بچے، بڑی مشکل سے ان کے لیے سحری کا انتظام کیا، افطاری میں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میں 3-3:30 بجے سے نکلی ہوں کہ کوئی مجھے کچھ دے دے تو میں اپنے بچوں کی سحری کا، افطاری کا انتظام کروں۔ میرے بچے بھی اسی انتظار میں، ماں آئے گی کچھ لے کے آئے گی، عصر کی نماز ختم ہونے کو مولانا کوئی دیتا نہیں، یوں کہتے بعد میں آنا، ہماری زکوٰۃ تقسیم ہو چکی ہے، چلے جاؤ یہاں سے، مستورات دکان پہ نہیں آتی، چلے جاؤ۔ کچھ وقت پہلے ایک شخص میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مولانا میرا بچہ 6 سال کا ہے اور ڈیلیوری کا وقت آیا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، مجھے کہنے لگے مولانا افطاری کرنے بیٹھتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھتا تھا، میرا امی بھی اس سے بہت کھلاتے ہیں، میری بہن بھی، میں بھی، لیکن اس کی نظریں ادھر ادھر گھومتی ہے، اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے۔ 6 سال کا بچہ کیسے سمجھا کہ تیری ماں کا انتقال ہو گیا، دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گی؟ مولانا آپ مجھے بتائیں۔ مجھے کہنے لگے مولانا ایک مرتبہ ایسا ہوا، صبح میں مسکرا رہا تھا، میں نے کہا بیٹا کیوں مسکراتا ہے؟ کہنے لگا ابو آپ کو معلوم نہیں ہے، آج رات میری ماں میرے خواب میں آئی تھی، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟ بولے مجھے جو چیزیں پسند تھی وہ میری ماں نے مجھے کھلائی۔ پھر کہتا ہے ابو میری اماں کہاں چلی گئی؟ اتنے دنوں بعد آئی تھی، آج کہاں چلی گئی؟ خلاصہ یہ مجھے کس کے حوالے کر کے گئی؟ ایک عجیب بات سنائی، کہا مولانا ایک مرتبہ میں صبح اٹھا، میرے 6 سال کا بچہ میرے کپڑے دھونے کی نقل اتار رہا۔ میں نے کہا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہا ابو جب تک اماں تھے آپ صاف کپڑے پہنا کرتے تھے، جب سے اماں نہیں آپ کے کپڑے بھی میلے رہنے لگے، میری ماں آپ کے کپڑے دھو دیا کرتی۔ میں نے کہا آپ کے یہاں کپڑے ہاتھ سے دھوتے تھے؟ بولے ہاں مولانا ہم غریب لوگ۔ اللہ میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا اس کے۔ دوبارہ رمضان آئے گا، اسے اپنی ماں کی یاد ہے، اس کی باتیں سن کے رحم آیا۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ اپنے بچے کو بزنس پر لے کر جاؤ۔ کہنے لگے مولانا ایک دن لے گیا، سیٹ نے یوں کہا کہ بچے نوٹ الاؤڈ۔ اے اللہ ہم تو کھانے میں افطاری میں ایسے مشغول ہوتے ہیں، مغرب کی رکعت چلی جاتی ہے، ہمیں کیا پتا غریبوں کا کیا ہوتا ہے، یتیموں کا کیا ہوتا ہے۔ اے اللہ اگر ہم ان اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے تو آج تو ہم توبہ کر کے اسلامی لباس پہن کے اپنے دل کو اللہ والا بنا کے آپ کے ولی ہو چکے ہوتے۔
لیکن ہمیں تو مالدار لوگ دکھتے ہیں، دنیا دکھتی ہے، یہاں کی رونق دکھتی ہے، ہمیں کیا پتہ مغل کے بادشاہ خالی ہاتھ گئے، ہمارے پردادا خالی ہاتھ گئے۔ شیطان کہتا ہے تو بہت کچھ کرے گا، ارے خالی ہاتھ جائے گا۔ اے اللہ یہ پورے مجمع کو اپنا بنا لے، لوگ عمرے پر جا رہے ہیں، کتنے لوگ وہاں پر ہیں، کتنے رمضان میں جانے والے ہیں، ہمیں بھی وہاں کی یاد آتی ہے، میرے مولا صحیح میں بہت یاد آتی ہے۔ اللہ وہاں کی بہاریں یاد آتی ہے، وہ مدینہ منورہ کی پرکیف فضا یاد آتی ہے، وہاں کے صبح کا منظر، شام کا نظارہ یاد آتا ہے، وہ مسجد نبوی کی حاضری یاد آتی ہے۔ اے اللہ ہم تمام کو بھی بار بار وہاں کی حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کو پورے ادارے کی شکل میں اللہ قائم فرما، اور اللہ دارالعلوم دیوبند کی طرح اس کے فیض کو خوب عام و تام فرما، سلامت پورا والے اور اطراف والوں پر نظر کرم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے قرضوں کو آسان فرما، ان کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، ان کے رشتہ داروں میں آپس میں محبتوں والا ماحول قائم فرما، پورے مجمع میں سے ایک کو بھی محروم نہ فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ سب کو اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرما۔ جو ایمان والے چلے گئے ان کی قبر کو نور سے منور فرما، جو ایمان والے موجود ہیں ان کو اپنے ایمان پر محنت کی توفیق عطا فرما، ہر فرد بشر، ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ایمان عطا فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔